السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ جناب مسیح اللہ خان نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اوقاف کی جائیدادوں کے تحفظ میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اوقافی جائیدادیں اللہ کی امانت ہے اور اس کا تحفظ وقف بورڈ کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جناب مسیح اللہ خان اس سے پہلے تلنگانہ حج کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ حلف برداری کے موقع پر وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی اور چیئرمین اقلیتی مالیاتی کمیشن جناب امتیاز اسحاق بھی موجود تھے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کے سرور نگر میں پیش آئے بین مذہبی شادی کرنے والے دلت نوجوان کے قتل کے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ اسلام میں قتل بدترین گناہ اور جرم ہے۔ یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی، تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے۔ قانوناً جرم ہے، اسلام میں بدترین جرم قتل ہے، بدترین جرم قتل ہے۔ یاد رکھو، آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں، کھلا بول رہا ہوں، آپ کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ منہ پھیر دینا تھا، میں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ تم، مگر آپ نے ظلم کیا، غلط حرکت کی اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اچھا ماحول پیدا کریں تو بے راہ روی پیدا نہ ہوگی۔ اس قتل کے واقعے پر سیاست کرنے والوں پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تنقید کی اور کہا کہ ہم نے بھی قاتلوں کی گلپوشی نہیں کی اور نہ ہی قاتلوں کی پیروی کے لیے وکیل فراہم کیا، جبکہ بی جے پی کے لوگوں نے اخلاق کے قاتلوں اور اکبر خان کے قاتلوں کی گلپوشی کی۔ دوسری جانب مدھیہ پردیش کے ڈنڈوری میں ساکشی نامی لڑکی نے آصف خان سے شادی کر لی تو آصف خان کے والد کا مکان اور اس کی دکان پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ اس طرح کی دوہری پالیسی رکھنے والوں کی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مذمت کی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پستہ ہاؤس جناب عبد المجید نے تعلیم یافتہ گریجویٹس کو تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کی اور کہا کہ ایمانداری، سخت محنت کے ساتھ تجارت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہیں ہوتے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پستہ ہاؤس کے 23ویں برانچ کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آرام گڑھ کے علاقے میں پستہ ہاؤس کا افتتاح کیا، جو بیکری کنفیکشنز کے علاوہ ریسٹورنٹ بھی ہے۔ ان کے فرزند جونیئر صلاح الدین اویسی بھی ساتھ تھے۔ محسی محدث ذیشان اور مشرف نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ پستہ ہاؤس صرف حلیم کے لیے بلکہ ہم اقسام کی مٹھائیوں، بیکری آئٹمز کے لیے ملک و بیرون ملک میں اپنی پہچان بنا چکا ہے۔ عبد المجید نے کہا کہ اگر تعلیم یافتہ طبقہ تجارت کی طرف مائل ہو تو وہ ہزاروں نوجوانوں کو روزگار فراہم کر سکتا ہے۔ جواں سال عالم دین عبد الرحیم خرم جامعی سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں سے اظہار تشکر کیا کہ انہوں نے قرآن مجید کے نسخے میں بعض صفحات کی کمی کی طرف بروقت توجہ دلائی۔ منصف میں شائع کی گئی خبر کے مطابق حیدرآباد ہی کے ایک پبلیشر کی جانب سے پرنٹ کی گئی قرآن مجید کے نسخے کے 24واں پارہ کا ایک صفحہ کم پایا گیا۔ خرم جامعہ کے اس بیان کو منصف نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس طرح سے شائع کیا کہ کسی پبلیشر، فرد یا تنظیم کو اس غلطی کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس طرف توجہ دلائی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ موبائل پر قرآن مجید کے مختلف ایپس ہیں اور ان دنوں مساجد میں علماء کرام کو بھی موبائل اسکرین پر ہی قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ قادیانیوں نے بھی اپنے ایپس تیار کیے ہیں۔ چونکہ ہر قاری حافظ قرآن نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ آیا جس قرآن کی وہ تلاوت کر رہا ہے اس میں کسی قسم کی تحریف یا ترمیم ہے یا نہیں۔ ویسے قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف یا ترمیم یا خطاطی یا کمپیوٹر کیلی گرافی کی غلطی ہوتی ہے، اس کا فوری پتہ چل جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید موبائل پر پڑھنے سے احتیاط کریں۔ کرناٹک میڈیکل کونسل نے ڈاکٹروں کو وارننگ دی کہ وہ سماج میں فرقہ وارانہ انتشار پھیلانے میں حصہ نہ لیں۔ کرناٹک میڈیکل کونسل نے مشاہدہ کیا کہ کچھ طبی پیشہ ور افراد اس طرح کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ محمد امین نواز کی رپورٹ کے مطابق منگل کو جاری کردہ ایک بیان میں کونسل نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینا طبی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہوگی
और जो कानूनी कार्रवाई की जमानत देता है। कर्नाटक मेडिकल काउंसिल KMC के नोटिस में लाया गया है कि डॉक्टर सोशल मीडिया के जरिए फ़िरका वाराना इंतशार फैलाने में सरगर्मी से हिस्सा ले रहे हैं। काउंसिल के रजिस्टर डॉक्टर श्याम राव बी पाटिल के दस्तखत शुदा एक बयान में कहा गया है। काउंसिल ने मज़ीद कहा कि ऐसे गैर अखलाक़ी सरगर्मियों में डॉक्टरों की शिरकत वाज़ा तौर पर पेशा वाराना बदइंतज़ामी के मुतरादिफ है, क्योंकि एक डॉक्टर को मरीज़ के साथ इसकी ज़ात मज़हब से बालातर होकर इलाज करना चाहिए। डॉक्टरों को इनकी पेशा वाराना अखलाक़ियात की याद दिलाते हुए काउंसिल ने कहा कि इन्हें इस तरह काम करना चाहिए कि तिब्बी अखलाक़ियात या पेशा वाराना तर्ज़ अमल की खिलाफ वर्जी की कोई मामूली गुंजाइश भी ना हो। रियासत कर्नाटक में काम करने वाले तमाम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को यहाँ से मतला किया जाता है कि वो मुजरिमाना बेरवि से मुताल्लिक़ किसी भी मसले का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अगर इसमें तिब्बी अखलाक़ियात की खिलाफ वर्जी या पेशा वाराना बदइंतज़ामी के बारे में KMC को नोटिस में लाया जाता है, इस हवाले से ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। काउंसिल ने कहा जो इसके विज़न को बयान करती है कि अदालती इंक्वायरी की कार्रवाई में मुतासरा फरीक को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करना है। जनूबी दिल्ली के शाहीन बाग में बस्तियों के हटाने और मुनहदम करने के हुक्म के खिलाफ CPM ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें कहा गया है कि जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम ने कच्ची बस्तियों को गिराने का मंसूबा बनाया है। अगले हफ्ते इस पर अमल होने जा रहा है। 4 मई को संगम विहार में गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया था और अब पीर तक ओखला शाहीन बाग में भी ऐसा ही करने का ऐलान किया गया है। जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पुलिस इंतज़ामिया को आने वाले हफ्ते में इंहदाम के लिए इजाफी पुलिस फोर्स फराहम करने का नोटिस भेजा है। ख्याल रहे कि 20 अप्रैल को दिल्ली BJP के सदर आदेश गुप्ता ने जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन SDMC और शुमाल दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन NDMC के मेयर को एक ख़त लिखा था, जिसमें इन्होंने मुबैना रोहिंग्या, बांग्लादेशियों और समाज दुश्मन अनासिर की गैर कानूनी तामीरात को हटाने का मुतालबा किया था। जनाब अब्दुर्रहीम खां मरहूम मोतमद उमूमी अंजुमन तरक्की उर्दू साबिक प्रिंसिपल उर्दू आर्ट्स इवनिंग कॉलेज की इसाले सवाब के लिए जलसे कुरान ख़वानी का इतवार 8 मई को 4 बजे शाम महफिल ख़वातीन हैदराबाद के इश्तिराक से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री एबिट्स में एहतमाम किया गया है। डॉक्टर जावेद कमाल दाइए महफिल हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।